اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کے سامنے یہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب جو قرآن کریم کی نظر میں ہے وہ بیان کرتا ہوں، قرآن کریم کے مطابق بیان کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ آپ تک سچ پہنچا سکوں۔ تو یہ جو ہمارے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پر ایمان رکھتے ہیں مسلمان، قرآن کریم کو بھی مانتے ہیں اس کے بھی، لیکن اس میں ہم نے اختلاف کر دیا اور آخری نبی بھی آ گئے ہمارے پاس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی کتاب آئے گی۔ تو اس میں رب تعالیٰ نے فرما دیا اکملت لکم دینکم، میں نے مکمل کر دیا دین تمہارے لیے، واتممت علیکم نعمتی، اور پھر میں نے تم پر پوری کر دی اپنی نعمتیں، ورضیت لکم الاسلام دین، اور تمہارے لیے دین اسلام پسند فرما دیا۔ تو کلام بھی ایک ہے لیکن ہم 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ہم نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا، اس کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے اور لوگوں نے اپنی ضرورتوں کے تحت اس کو چھپایا، قرآن کریم سے دوری اختیار کی، دیری اختیار کرنے کے نتیجے میں یہ ہمارے پاس سب زوال کے اسباب ہیں۔ یہ وہ کلام ہے کلام اللہ، یعنی 23 سال اور 4 مہینے کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس میں کتنی دشواریاں پیش آئیں، کتنی جنگیں ہوئیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات پیش آئیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی آفر دی گئیں کہ چیزوں کی کہ ہمیں تو آپ کو یہ دیں گے تو آپ اس کلام کو چھوڑ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ میں کتاب کو چھوڑ نہیں سکتا، انما یوحی الیہ، میری طرف تو وحی کی جا رہی ہے اور میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ چند اس میں سے یہ جو ہیں چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ہم رسوا ہوئے، اس کی چھوڑنے کی، قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اس کو ہم نے دیکھا نہیں، اس پر تدبر نہیں کیا، نہ اس کو غور و فکر کیا، ہم نے صرف اس کو پڑھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ لیکن جب تک انسان سمجھے گا نہ کسی چیز کو تو فلاح نہیں پا سکتا۔ تو اس میں پہلا سورہ بقرہ کی 4 وہ بتاتا ہوں، آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ ایسی کلام ہے لا ریب فیہ، جس میں شک نہیں، ہدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر بن دیکھے، یعنی اس کی قدرتوں کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں۔ دن رات بدل رہا ہے، آسمان بھی قائم ہیں بغیر ستونوں کے، سورج چاند ستارے بھی ہیں، کائنات بھی ساری چل رہی ہے، تو یہ اللہ کا نظام ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بنانے والا ہے نہیں۔ تو پھر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، اللہ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور پھر نماز بھی قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور پھر جو ہم نے رزق دیا اس کو خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں پر خرچ کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، جو آپ پر اتارا گیا یعنی قرآن عظیم، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے بھی کتابیں آئیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں ہدایت پر اللہ کی طرف سے، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح پانے والوں کی 4 خوبیاں بیان کر دیں، یعنی اللہ پر بن دیکھے ایمان، خرچ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور پھر آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں اور آپ کی اس کلام کو بھی یقین سے مانتے ہیں، تو یہ لوگ ہیں ہدایت پر۔ تو اس طرح سے ایک اس کلام کے نازل ہونے کا جو ذکر ہے وہ بھی آیا، یہ ہے سورہ قدر میں 30ویں سپارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ، ہم نے بے شک اس کو اتارا، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں ہم نے، رب تعالیٰ فرمانے ہم نے اس کو اتارا قرآن کریم کو،
اما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو لیلۃ القدر ہے یہ رمضان کی آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر بہتر ہے من الف شہر، 1000 مہینوں کے زیادہ فضیلت ہے اس کی، 1000 مہینوں سے زیادہ خیر بہتر ہے من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی۔ تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں اس رات کو فرشتے، والروح، اور پھر روح الامین بھی، جبرائیل امین بھی، فیہا اس کے ساتھ، یعنی اس کلام کے ساتھ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اللہ کے حکم سے، من کل امر ہر کام کے ساتھ، یعنی اسی دن فیصلے ہوتے ہیں، من کل امر ہر کام کا اس دن فیصلہ بھی ہوتا ہے جو زمین میں ہونا ہے۔ سلام سلامتی ہوتی ہے، یا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے، مطلع الفجر صبح کے طلوع ہونے سے تک یہ سلامتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اس میں رات میں فرشتے بھی آتے ہیں، ملائکہ بھی آتے ہیں، اور اس کلام کے ساتھ ملائکہ کی ایک فوج آتی ہے، ملائکہ بڑے۔ اور پھر اس کے بعد اس کلام کی عظمت کا یہ حال ہے، اس میں سورہ حشر میں بھی ہے، تو سورہ حشر میں آخری جو ہے، آخری رکوع ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا ھذا القرآن، یعنی اس قرآن کی عظمت کا یہ عالم ہے، لو انزلنا اگر ہم اتارتے ھذا القرآن علی جبل، اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، لرأیتہ آپ دیکھتے اس کو، خاشعا متصدعا دب جاتا وہ اللہ کے خوف سے، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، خاشعتاً خوف خشوع میں ہو جاتا، متصدعا دب جاتا، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، اور یہ باتیں ہیں، یہ مثالیں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو پھر رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں یہ بھی فرما دیا، یہ آخری کلام ہے، اس کے بعد کوئی کلام نہیں آئے گی۔ تو قرآن کریم کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی، 23 سال کے عرصے میں، 23 سال کے 4 ماہ میں نازل ہوا، تو اس کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم بدرا ہو گئے۔ ہم نے دوسری چیزوں کو، دوسری کتابوں کو، اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا، اور اپنی اس کلام کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، آخری کلام جو کلام ہدایت ہے، اور جو کلام ہدایت بھی ہے، اور اس میں سب بخشش بھی ہے، اور ہر چیز کا ذکر بھی ہے، تو اس کلام کی چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے اعمال جو ہیں، ہم بیک گئے اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس کلام کو اگر ہم سمجھیں، اس پر ایمان لائیں، اور اس کو غور و فکر کریں، تو پھر ہم شاید بہکنے سے بچ جائیں، اور آخرت سے بھی بچ جائیں، آخرت کی تکلیفوں سے، کیونکہ اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بار بار ذکر ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بنانا۔ دوسری 2 راستے بتا دیے گئے، خیر و شر کا، جس نے خیر کا راستہ اختیار کیا وہ کامیاب ہو گیا، اللہ کی نگاہ میں فائدہ مند ہو گیا، یعنی اس کی آخرت سنبھل گئی۔ اور جس نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، شیطان کی پیروی کی، خواہشات کی پیروی کی، اور دنیاوی معاملات میں الجھا رہا، تو وہ پھر دنیا سے گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کا قیام مختصر ہے، کچھ وقت قیام ہے، 40 50 100 سال تک، لیکن انسان کو جانا ہے، اور کچھ لے جا نہیں سکتا، کچھ لے جا نہیں سکتا، خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ جائے گا، اور جب جاتا ہے تو اتنی بے بسی کی حالت میں جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہوتا جو اس کی مدد کرے۔ تو اسی طرح سورہ فرقان میں بھی رب تعالیٰ نے فرما دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان، یہ وہ کلام ہے برکت والی، تبارک الذی برکت والی ہے وہ ذات اللہ کی، یعنی نزل الفرقان، جس نے اتارا فرقان، فرق کرنے والی یہ کلام، علی عبدہ، اپنے بندے پر،
لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ لوگوں کو لیکون تاکہ ہو جائیں للعالمین نذیرا، لوگوں کے لیے ڈر سنانے والے، یعنی اللہ جی لہ ملک السماوات والارض، اور اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں کی۔ تو ہم اللہ سے رجوع کریں اور اس کلام کو اس میں جو کچھ لکھا گیا، اس میں جو کچھ ہدایت ہے، سب ہدایت اسی میں ہے۔ تو جو برائی کریں گے تو اس کی بھی سزا دی گئی ہے، اس کے بھی ذکر ہے، اور جو اچھائی کرے گا تو اس کے لیے اس کے اعمال کا بھی بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے برائیوں سے، اور ہدایت کی طرف ہمیں جانے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ دے، اور یہ میں نے پہنچا دیا آپ تک کہ اس کلام کو جو پکڑے گا تو گمراہ نہیں ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ بے شک گمراہ ہوگا، راستے سے بہک گئے۔ اسی لیے ہم بہک گئے کہ ہم نے اس کلام کو چھوڑا، اور ہم نے دوسری چیزوں کو، اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا، اپنی ضرورتوں کو، دنیاوی ضرورتوں کو جو ہے ترجیح دے دی۔ تو رب تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔